TNA TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ और सिटीजनशिप कनाडा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल अब भी बरकरार है और इदारा कनाडा के शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और अफ़गान दरख्वास्त गुज़ारों के साथ मुसलसल राब्ते में है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ और सिटीजनशिप कनाडा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल अब भी बरकरार है और इदारा कनाडा के शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और अफ़गान दरख्वास्त गुज़ारों के साथ मुसलसल राब्ते में है। ये काबुल एयरपोर्ट को दोबारा खोलने के लिए इख्तियारात तलाश कर रहा है जैसे ही महफूज रास्ते के लिए सिक्योरिटी बहाल हो सके। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से हज़ारों अफ़गान पनाह गुज़ीनों को अपने मुल्क में कबूल करने के ऐलान के बाद से कनाडा में हज़ारों अफ़गानों की आमद का सिलसिला जारी है। हुकूमत का कहना है कि इन लोगों को क्यूबेक में आबाद किया जाएगा। कनाडा में पहले से मौजूद अफ़गान शहरियों का कहना है कि पनाह गुज़ीनों के इस नए रेले से वो बहुत गमज़दा हैं। हुक्काम का कहना है कि कैनेडियन उन लोगों से समझें जो हकीकत में अफ़गानिस्तान में ज़मीन पर मौजूद थे। ये लोग वहाँ हमारी कामयाबियों के लिए कितने अहम थे। कनाडा पहुँचने वाले अफ़गान शहरियों का कहना है कि अफ़गानिस्तान जंग से तबाह हो चुका है और वहाँ से निकलना अब बहुत ही दुश्वारी वाला काम है। क्यूबेक हुकूमत ने भी नए अफ़गान बाशिंदों की आमद के सिलसिले में इंतज़ामात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है ताकि नए आने वालों को फौरी तौर पर आर्जी पनाहगाहों तक मुंतकिल किया जा सके। कनाडा में लेबर डे की मुनासबत से सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मजदूरों से मुतालिक अपनी पॉलिसी से लोगों को आगाह किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनकी हुकूमत ने कारकुनों को मुलाजमत पर रखने के लिए वबा के दरमियान हंगामी उजरत पर सब्सिडी शुरू की और 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की साबिक इंतज़ामिया की तरफ से आयद करदा अमरीकी स्टील टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। कनाडा में लेबर डे की मुनासबत से सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मजदूरों से मुतालिक अपनी पॉलिसी से लोगों को आगाह किया। लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो नहीं जानते कि कोविड-19 बहरान से पहले कोई वक्त आया है या नहीं जब कारकुनों ने अपने मुल्क के लिए सख्त हालात में काम किया है। उन्होंने कहा कि चाहे आप ग्रोसरी स्टोर के मुलाजिम हों जिन्होंने हमारी प्लेटें भरी हुई रखी हों या स्टील वर्कर जिन्होंने हमारी मईशत को मजबूत रखा है, गुज़िश्ता 18 माह में आपने अनथक मेहनत की और अपना काम जाफिशानी से किया है। इस मौके पर ट्रूडो ने अपने सियासी हरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया। ट्रूडो ने दावा किया कि कंजर्वेटिव लीडर एरिन ओटोल ने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को लागू कर दिया होता और इन कैनेडियंस को तर्क कर दिया होता। उन्होंने इस बात पर कब्जा किया कि किस तरह ओटोल ने अमेरिका के खिलाफ कनाडा के कम अज़ कम कुछ इंतकामी महसूलात को गूंगा करार देकर तनकीद की थी। दूसरी जानिब एरिन ओटोल ने ओटावा में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुनक्किद की जाने वाली एक तकरीब के मौके पर मौजूदा कनाडा वर्कर्स बेनिफिट को दुगना करके अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा $2800 और ख़ानदानों के लिए $5000 करने के अपने प्लेटफॉर्म अहद को फ़रोग़ दिया। कंजर्वेटिव्स का कहना है कि ये इकदाम कम आमदनी वाले काम करने वाले कैनेडियंस के लिए $1 फ़ी घंटा इजाफे के मसावी होगा जो सालाना 12,000 से $28,000 के दरमियान कमाता है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ घेराव तंग किया जा रहा है। ओंटारियो पब्लिक स्कूल के असातिज़ा जो कोविड-19 वैक्सीन से तिबी तौर पर मुस्तस्ना हैं, उन्हें हफ्ते में कम से कम 2 बार रैपिड टेस्ट करवाना होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। ओंटारियो पब्लिक स्कूल के असातिज़ा जो कोविड-19 वैक्सीनेशन से तिब्बी तौर पर मुस्तस्ना हैं, उन्हें हफ्ते में कम से कम 2 बार रैपिड टेस्ट करवाना होगा और उन्हें स्कूल के पहले 2 हफ्तों के लिए करीबी फार्मेसी जाना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक मेमो में नायब वज़ीर तालीम नैन्सी नेलर ने लिखा कि टेस्टिंग करवाने वाले अफराद को लाजमी तौर पर हफ्ते में कम से कम 2 बार मनफी टेस्ट की रिपोर्ट फराहम करना होगी। स्कूल के पहले 2 हफ्तों तक तकरीबन 20 सितंबर तक ज़्यादातर स्कूलों और बोर्ड के दफातर को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स तक रसाई हासिल नहीं होगी। इसलिए नॉन वैक्सीनेटेड असातिज़ा को मकामी फार्मेसीज़ के लिए हिदायत की जा रही हैं कि वो टेस्ट मुकम्मल करें। मेमो में कहा गया है कि हुकूमत फार्मेसियों को इजाज़त दे रही है कि वो अवामी फ़ंड से चलने वाली कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग सर्विसेज 21 सितंबर 2021 से मौसर हों। इसमें फार्मेसी सेटिंग में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग तक आर्जी तौर पर मुफ्त रसाई शामिल होगी जो उन अफराद के लिए आजर की पॉलिसी से मशरूत है, यानी वो जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीन ना होने की तस्दीक कर रहे हैं।
میمو میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت اسمارٹ فون ایپ پر بھی کام کر رہی ہے تاکہ اساتذہ ٹیسٹ بورڈ کے نتائج کو فوری طور پر اپلوڈ کر سکیں۔ صوبے نے 17 اگست کو ایک ویکسین پالیسی کا اعلان کیا جہاں صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کے کارکن کم از کم کووڈ-19 کے لیے ریپڈ ٹیسٹنگ کے لیے پیش ہوں گے اگر وہ ویکسین نہ لیتے ہیں۔ کچھ اسکول بورڈ بشمول ٹورنٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ عملے کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت کووڈ-19 ویکسینیشن پالیسی تیار کرنے کے عمل میں ہیں۔ صوبے نے اپنی کووڈ-19 وبا سے متعلق اقدامات میں بھی تبدیلی کی تاکہ ویکسین لینے والے اساتذہ اور طلباء کو کوئی علامات ظاہر نہ ہونے کی صورت میں اسکول میں ہونے کی اجازت دی جائے۔ 22 ستمبر تک اندرونی سرگرمیوں جیسے کنسرٹ، ڈائننگ، فٹنس سینٹر کی ورزش اور انڈور کھیلوں یا گھریلو تقریبات میں حصہ لینے کے لیے ویکسینیشن ضروری ہوگی۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,91,363 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,11,212 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 27,006 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,49,550 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,67,878 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,536 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,91,363 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,291 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 2,56,985 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,390 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,68,325 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,827 ہے۔ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں، عالمی طاقتیں سوچ میں پڑ گئیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ابھی بہت دور کی بات ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں، عالمی طاقتیں سوچ میں پڑ گئیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ابھی بہت دور کی بات ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنی اہلیہ جل بائیڈن کے ساتھ ویکینڈ گزارنے کے بعد واپس واشنگٹن پہنچے تو وائٹ ہاؤس کے لان میں صحافی نے سوال پوچھا، کیا آپ طالبان حکومت کو تسلیم کریں گے؟ جواب میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ابھی بہت دور کی بات ہے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان بھی کہہ چکی ہیں کہ امریکہ کو طالبان کو تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں، انہیں ان کے الفاظ سے نہیں عمل سے پرکھا جائے گا۔ امریکی فوج کی افغانستان میں واپسی کا امکان ہے۔ سینیٹر لنزے گراہم نے افغانستان کا خوفناک منظرنامہ پیش کر دیا۔ ایک انٹرویو کے دوران امریکی سینیٹر کا کہنا تھا کہ جس طرح حالات نے امریکی فوج کو عراق اور شام میں واپس جانے پر مجبور کیا، افغانستان میں بھی دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر امریکی فوج کو واپس جانا ہوگا۔ طالبان القاعدہ کو محفوظ پناہ گاہ مہیا کریں گے۔ القاعدہ کو مغربی طرز زندگی پسند نہیں، اس لیے وہ دوبارہ مغرب پر حملہ آور ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن افغانستان کی صورتحال پر گفت و شنید کے لیے قطر پہنچ گئے۔ طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اینٹونی بلنکن نے کہا کہ انخلا کے بعد پہلی بار 4 امریکیوں نے افغانستان چھوڑ دیا۔ چاروں امریکیوں نے طالبان کی رضامندی سے زمینی راستے سے افغانستان چھوڑا۔ وہ کون سے ملک میں داخل ہوئے، اینٹونی بلنکن نے واضح نہیں کیا۔ دوسری طرف چین نے امریکہ کو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے اور دوبارہ کسی ملک میں عسکری مداخلت نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن اپنا نظریہ اور اقدار دوسروں پر نہ تھوپیں اور افغانستان میں ہوئی غلطیاں نہ دہرائیں۔ واشنگٹن اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کسی اور کو قرار دینے کے بجائے اپنی غلطیوں پر غور کرے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ان کی نظریات میں تبدیلی نہیں آئی، شریک قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، توقع نہیں تھی کابل کا کنٹرول اتنی جلدی حاصل ہو جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ان کے نظریات میں تبدیلی نہیں آئی،
شرعی قوانین کی پاسداری کرتے ہیں۔ توقع نہیں تھی کابل کا کنٹرول اتنی جلدی حاصل ہو جائے گا۔ غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان میں اتنی جلدی حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کچھ دیر ہو رہی ہے۔ نئی حکومت کی تشکیل کے بعد شہریوں کو احتجاج کا بھی حق حاصل ہوگا۔ طالبان ترجمان نے مزید کہا کہ ان کا کوئی رکن کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ خواتین کو طالبان سے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ افغانستان پر کنٹرول سنبھالنے والے طالبان کا کہنا ہے کہ افغان دارالحکومت کابل میں CIA سینٹر اب طالبان کے قبضے میں ہے۔ کابل سے جاری کیے گئے ایک بیان کے ذریعے افغان طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے انخلا سے قبل افغان دارالحکومت کابل کے CIA آپریشنل سینٹر میں لاکھوں ڈالر مالیت کا سامان تباہ کیا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان کو افغانستان میں تمام دھڑوں پر مشتمل جامع حکومت بنانی چاہیے۔ روس معاونت کے لیے تیار ہے، نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ بھارت میں کورونا وائرس سے ہلاکتیں 4,41,000 سے تجاوز کر گئیں، جبکہ 3,30,00,000 سے زائد مریض سامنے آ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 22,20,49,676 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 45,90,278 ہو گئیں، جبکہ 19,86,66,710 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,66,559 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,08,65,794 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,41,075 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,30,58,843 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,83,866 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,08,99,933 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 58,377 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 65,19,016 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,11,257 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 51,56,986 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 50ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,585 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,45,367 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔